السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر خرچی، معزز سامعین، آج بتاریخ 6 صفر سن 1431 ہجری مطابق 21 جنوری سن 2010 بروز جمعرات رات 8 بجے تقریباً اسلامی دعویٰ سینٹر کی نگرانی میں اس مسجد میں جس موضوع پر خطاب عام سننے کے لیے آپ حاصل ہوئے ہیں وہ موضوع ہے عظمت صحابہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم اور کافی وسیع اور اس موضوع کی اہمیت اس ناطے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر مختلف گلی کوچوں میں مختلف چوراہوں پر مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں محبت آل بیت کے دعوے کے طور پر، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں، لیکن سچائی ہے کہ ان مجلسوں میں ان نفوس قدسیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے خیالات زبان کام کو دراز کیا جاتا ہے، جن کی سچی خدمات اگر نہ ہوتی تو آج صحیح معنی میں اسلام نہیں پہنچتا۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے بھائی شیخ ذاکر حفظہ اللہ اور ان کے متعاونین جنہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آج کی گفتگو کے لیے اس عنوان کو چنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ساتھ ہی میں آپ سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے چھوٹے سے شہر میں
اہل توحید کا اجتماع اتنے بڑے پیمانے پر، رات بھی گزر چکی، کام کا دباؤ اور بوجھ بھی رہا ہوگا، ٹھنڈی بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ ہمیشہ چلے آئے، یہ بلا شبہ آپ کی دینی غیرت کی دلیل ہے، آپ کی محبت صحابہ کرام سے جو ہے اس کی دلیل ہے، سینٹر سے لگاؤ، شیخ ذاکر حفظہ اللہ سے لگاؤ کی یہ دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، رزق میں برکت کا سبب بنائے اور اس حاضری کو آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جی بھائیوں دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کا موضوع ہے عظمت صحابہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3 بنیادی باتوں پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ عظمت صحابہ قرآن کی روشنی میں، عظمت صحابہ احادیث کی روشنی میں، عظمت صحابہ یاران رسول کی روشنی میں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ کو کچھ پوائنٹ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مضمون کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بنیادی چیز کہ صحابی کہتے کسے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ آج کا جو یہ موضوع ہے، اس موضوع کی غرض و غائب کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والے کون کون لوگ؟ میرے بھائیوں دوستو، میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں اگر کسی انسان نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت ہی میں اس کا انتقال ہوا تو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ شرف صحابیت اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان دنیا کی ساری نعمتوں کو قربان کر کے اس مقام اور درجے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ان نگاہوں کی برابری، ان شخصیتوں کی برابری کیسے کی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنی نگاہوں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تھا، جن پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بلا شبہ ان کی خدمات بھی جو ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ اس کی عشر عظیم کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام اہل سنت صاحب طحاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے کو بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بلا کسی استثناء کے محبت کرتے ہیں، ان کے محبت کو دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، احسان سمجھتے ہیں۔ ان میں ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، کسی سے تبرہ نہیں کرتے، کسی سے بغض نہیں کرتے۔ ہم اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے۔ ہم اس شخص کو منافق سمجھتے ہیں، فاسق سمجھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے، زبان تشریح کو دراز کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک پوائنٹ اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جانب سے دفاع کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے ان کا دفاع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ان کا دفاع کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کا دفاع کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اسلام کے لیے محسنین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان وہ واسطہ، ان کی قربانیاں جو اسلام کے لیے ہیں وہ بہت عظیم ہے۔ فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم ان کی طرف سے کیا کریں؟ دفاع کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو میں نے آپ سے کہا کہ آج کی مجلس کا انعقاد یا اس موضوع کا انتخاب اسی مقصد کے پیش نظر ہوا تاکہ صحابہ
ذریعہ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مختصر سی گفتگو اور تمہید کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید نے کیا بیان دیا ہے۔ قرآن مجید کی جب آیات کو پڑھیں گے آپ تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ علماء اسلام نے بیان کیا کہ تقریباً 200 آیات جو محض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں، اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، جنت کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا، ان کی فضیلتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ان کے ایمان کی دہائی دی، ان کے آئیڈیل ہونے کا ثبوت دیا، اس امت اسلام کے لیے انہیں آئیڈیل قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 200 آیات کا بیان چھوٹی سی مجلس میں نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے ذوق کے مطابق اسی ناطے چند ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان آیتوں کی تفصیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا، چند ایسے نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کی ایمانی حرارت، آپ کی نورانی حرارت کو طاقت ملے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول، یہ ایک دعویٰ پیش کیا قرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس دعوے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو، اس جماعت کی سیرت و کردار کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کر کے انہوں نے بلا واسطہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ، جو ان پر ایمان لائے وہ اس نبی کی رسالت پر، اگر نبوت پر کسی کو شبہ آئے تو اس نبی کے تلامذہ، اس نبی کے ساتھیوں کی زندگی کا مطالعہ کرے، اسے پتہ چل جائے گا کہ جب ساتھی اتنے اعلیٰ کردار کے ہیں، اتنے بلند کردار کے ہیں، تو وہ نبی کتنے بلند کردار کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا آگے، والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی صفات کو بیان کر رہا قرآن مجید کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہے، آپس میں نرم۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے ہاں دو صفت اگر حد سے زائد پیدا ہو جائے تو وہ گمراہی کا سبب بنتی ہے، حد سے زائد غصہ اور حد سے زائد محبت، دونوں چیزیں یہ انسان کے لیے ضلالت، انسان کے لیے گمراہی، انسان کے لیے پھسلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گرفت لگا رکھی تھی۔ صحابہ کا غصہ اسی کے ساتھ ہوتا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا تھا، جس سے کبریائی ناراض ہو جائے، روٹھ جائے، صحابہ اس سے کیا ہو جاتے تھے؟ روٹھ جایا کرتے تھے، اور صحابہ اس سے محبت کرتے تھے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ وہ حلقہ یارہ کو ریشم کی طرح نہ رسم حق و باطل کو تو فولاد نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس بات کی واضح دلیل میں آپ کو بتاؤں کہ باپ کا قاتل کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد بیٹے کے سامنے گھومتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو اپنے سامنے پاتا، لیکن اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا غصہ اللہ کے غصے کے کیا ہو گیا؟ اللہ کے اختیار میں ہو گیا۔ صحابہ بلا وجہ کسی پر غصہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں وہ کیا تھے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ رحیم تھے، ان کے یہاں انسانیت تھی، ایک دوسرے کے مقام و مرتبے سے وہ آگاہ تھے، وہ ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کو حق دینا جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت اور بیان فرمائی، تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، سجدے کی حالت میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اپنی اس رکوع اور اپنی اس سجدے سے دنیا طلبی ان کے سامنے نہیں ہوگی، کسی اور چیز کا حصول نہیں ہوگا مقصود، بلکہ ان کے رکوع سے اور سجدے سے ان کا مقصد کیا ہوگا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے ہوگی۔ ایک انسان نماز
مسلمانوں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کیا ایک دعویٰ کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کی سیرت و کردار کو دیکھ کر کے کہ ان کی سیرت و کردار کتنی عالی تھی، کتنی بلند تھی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ دور سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ پیشانیوں پر ان کے سجدے کی کیا ہوگی؟ نشان ہوگی۔ ان کی پہچانی قرآن نے کیا بیان کی کہ ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے، دور سے پہچانے جائیں گے۔ جی ہاں، بلال حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن بلال کے چہرے پر نورانیت کی، ایمان کی حرارت کی، حشاش اور بشاش کا ان کا چہرہ، اور جانے جاتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں، ان کے دیوانے ہیں، ان کے متوالے ہیں، ان پر نازل شدہ شریعت کے نفاذ کے لیے جان کی پھانسی لگانے والے یہ ستارے۔ میرے بھائیو اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا قرآن مجید نے اصحاب رسول کی پہچان بتائی کہ ان کی پیشانیاں دور سے پہچانی جائیں گی، اور دشمنان رسول بھی دور سے پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ دیکھو گے اس کی آنکھیں تو بالکل بچھا ہوا جیسے دیا، چہرہ دیکھو جیسے نشٹ ہو چکا، پگڑی لگتا ہے کہ دل کی ساری سیاہی اس کے چہرے پر آ چکی۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ دشمن رسول کا انجام ہے، وہ بھی دور سے پہچان لیا جاتا ہے، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کے چہرے میں بھی وہی نورانیت ہوگی جس نورانیت کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ یہ تورات اور انجیل کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ اور عیسیٰ پر۔ آسمان سے نازل شدہ اللہ کی جانب سے آسمانی کتاب ہے، کتاب اللہ کی نازل ہو رہی موسیٰ علیہ السلام پر، اور بشارت دی جا رہی ہے اصحاب محمد کے ایمان کی کہ ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی آتا ہے۔ جی ہاں، جب خلوص کے ساتھ کوئی کام انجام دیا جاتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس چیز کی وقار ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہ لیا دیتا ہے، عرش و فرش سے اس کی دھوم مچ جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستوں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دانے سے ایک اقوا نکلتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ تنا کی شکل میں آ کر کے مضبوط تناور درخت بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو صحابہ کرام پر مکی دور گزرا، انتہائی کس مقرسی کا دور تھا، کمزوری کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا۔ دشمنان دینوں اسلام نے اس قدر ستایا، اس قدر اسلام سے انصرافیت کی بھیک مانگی، جتنی طاقت ہو سکتی تھی انہوں نے ستایا، اور جتنی ترکیبیں ہو سکتی تھے اسلام لانے والوں کو پریشان کرنے کی انہوں نے پریشان کیا۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں ہجرت کر کے مکہ کے بعد مدینہ، اور وہاں تناور درخت کی طرح وہ تنا اٹھنے لگا۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ مدینہ رسول اسلام کا اسٹیٹ بن گیا، اور اس اسٹیٹ کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، اور کفار کیا ہوتے تھے؟ من ہی من میں ناراض ہوتے تھے۔ لِيَغِيظَ بِكُمُ الْكُفَّارَ، یہ سنت الہی ہے کہ صحابہ کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو تکلیف دیتا ہے۔ جب تک صحابہ کا ذکر ذکر ہوگا، جس کے دل میں نفاق ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، لیکن جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، صحابہ سے محبت ہوگی، یقین مانو اس کا دل خوشی کے مارے اچھل جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، تمام صحابہ سے، ادنا درجے کا بھی صحابی اگر ہے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے، اس طرح اس بات کا اس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا اور انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ میرے بھائیو اور دوستوں، غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کتنی بڑی بات کی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں کیا حاصل ہو جائے گی؟ بخشش، یہی مقصود زندگی ہے۔ دنیا میں اگر ایک انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بخشش سے حاصل ہو جائے گی، جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گی، تو اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ اجر عظیم سے بھی انہیں قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ نوازا جائے گا۔
منتخب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ۔ اللہ فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آپ غور کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا ہے المؤمنین، اور اس کے اولین مصداق کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بشارت دے رہا ہے تو اس کے مخاطب بھی کون ہیں؟ مومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، حضرات صحابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ان کے ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اہل دنیا کو ان کے ایمان کو نمونہ بنا کر کے، سمپل اور اداہرن بنا کر کے اس کو اپنانے کی، اس کو ان کو آئیڈیا بنا کر کے اس پر چلنے کی ترغیب کر رہا ہے، بلکہ اس بات کی دھمکی دے رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان کا راستہ رسول کا راستہ ہے، اور اس بات کی دھمکی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور راستے کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کی مخالفت، صحابہ کے بارے میں زمانے تشریح کو دراز کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تبرہ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی اور نفاق رکھنا، یہ انسان کے لیے جہنم کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، بہت بڑی نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے دنیا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر یہ انعام عظیم کیا، انہی کے درمیان انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ کس لیے؟ اس پر آسمانی کتاب قرآن نازل کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تاکہ اس قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ان کے نفسوں کا کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر غور کریں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت صحابہ کے لیے معلم، جماعت صحابہ کے لیے تعلیم، جماعت صحابہ کے لیے مربی، جماعت صحابہ کے لیے مزکی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گہوارے رسالت میں، مدرسے نبوت میں، تربیت گاہ نبوت میں انہوں نے وہ چیز حاصل کی کہ پھر وہ دنیا کے لیے کندن بن گئی، ان کی زندگی ہمارے لیے کیا بن گئی؟ نمونہ بن گئی۔ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی جامعہ اس مدرسے نبوت محمدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں ابوبکر صدیق نے تعلیم حاصل کی، جہاں عمر فاروق نے تعلیم حاصل کی۔ جی ہاں، وہ تہی دست تھے، بے سر و سامان تھے، لیکن جب مدرسے نبوت میں ان کی تربیت ہو گئی، قرآن مجید کے ذریعہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو گیا، تو کوئی اس میں فاروق بن کر کے چپکا، کوئی صدیق بن کر کے چپکا، کوئی حیدر بن کر کے چپکا، کوئی خالد بن کر کے چپکا، کوئی امین حاضر الامہ بن کر کے چپکا، اور ان کا مقام کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے، جن کا مربی، جن کا معلم اللہ کا بھیجا ہوا محبوب پیغمبر تھا، اگر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی شخص زبان کو کھولتا ہے تو گویا وہ اس بات کو بھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ ناکام ہو گئی۔ جماعت صحابہ کی تربیت کرنے میں، ان کے نفس کا تزکیہ کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں فیل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو جس کام کے لیے
الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اس دن کو یاد کرو جب محشر کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرے گا اور نہ ہی آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو رسوا کرے گا، بلکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاقبت میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے، اللہ کی طرف سے جنت کے، اللہ کی طرف سے انعامات کے، اللہ کی طرف سے بہت ساری مہربانیوں کے کیا ہوں گے؟ مستحق ہوں گے. یہ قرآن مجید کا اعلان ہو رہا ہے، تحفظ ناموس رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، تحفظ ناموس صحابہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ محشر کے روز صحابہ کی عظمت اور بلندی اس اللہ سے ہوگی کہ وہ ان کا نبی ان کے ساتھ ہوگا اور اس نبی کے جلوں میں وہ چلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ انعام اور اکرام ہوگا. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کو رسوا کرے گا اور نہ اس نبی کو جس نے یہ دین تیار کی تھی، ایسی دین جو اس دھرتی پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین دین تھی. جی ہاں، یہ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی جماعت کو سب سے افضل جماعت کہا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ ہمارا ہے جس میں ہم ہیں اور ہمارے صحابہ ہیں اور اس کے بعد کا زمانہ ہوگا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کو اور ان کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا. میرے بھائیو اور دوستوں، قرآن مجید نے ایک نہیں متعدد آیات مختلف اسلوب سے، مختلف پیرائے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے عظمت و جلال کو بیان کیا ہے اور ان کے ایمان و یقین کی دہائی دی ہے اور ان کو اس دنیا کے لیے آئیڈیل اور سمپل بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ جس چیز پر وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ایسی جماعت کی، ایسی ٹیم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے دیا تھا. صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جس کو انہوں نے سچ کر کے دکھایا، جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان باندھا تھا، اس میں انہوں نے کوئی گھوٹالا نہیں کیا، کوئی خیانت نہیں کی، کوئی گڑبڑی نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں کی. ایسی جماعت کی جس کی صداقت کی، جس کے ایمان کی سچائی کی گواہی سبحانہ سے دے رہا ہے کہ رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کچھ تو اپنی زندگی دنیا میں گزار کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی سربلندی کے لیے، نخل اسلام کو اپنے خون سے سیراب کرنے کے لیے پیش کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ اس میں ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، کچھ زندہ ہیں اور ضرورت پڑی تو وہ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر کے اللہ کے حضور چلے جائیں گے. میرے بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ فرمایا وما بدلوا تبديلا، ان کے اندر کوئی تبدیلی ایسا نہیں کہ وہ پہلے تو مومن تھے اور بعد میں کیا ہو گئے؟ منافق ہو گئے. پہلے تو وہ پکے اسلام کی شہرائی تھے اور بعد میں وہ کافر مرتد ہو گئے. اس قسم کا نظریہ اور اس قسم کا عقیدہ اسلام کے ان جانبازوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کو سیراب کیا تھا، ان کے صدق و امان کی گواہی ہر سوالہ دے رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر انہیں کے بارے میں ایسا کہا جانے لگا جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، وطن سے ہجرت کر دی، سب کچھ چھوڑا، اگر نہیں چھوڑا تو انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. ایسی ٹیم کے بارے میں، ایسے صحابہ کے بارے میں اگر انہیں کو یہ کہا جانے لگے، یہ کہا دیا جانے لگے کہ وہ حرص و حوث کے غلام بن گئے اور وہ اپنے مفاد کی ترجیح میں انہوں نے ملت اسلامیہ کا خون کر دیا، قرآن مجید کے نصوص صریحہ کی انہوں نے مخالفت کری اور اہل بیت کے ساتھ انہوں نے سیاسی انتقام کیا. میرے بھائیو اور دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے احکام کو کچھ جاننے کے مترادف ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کچھ اور فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اس قدر خوش نصیب صحابہ قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام
دے رہا ہے، عرش سے دے رہا ہے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کر دیا، قربان کر دیا۔ جی ہاں، بلال حبشی کو مکہ کی سرزمین میں ننگی پیٹ کر کے بھاری پتھر رکھ کر اسلام سے اسرافیل کی بھیک مانگی جاتی تھی، اسلام چھوڑ دو سکون میں رہو گے، لیکن بلال کہتے تھے جان چلی جائے لیکن اللہ وحد زبان کیا ہوگی، جاری ہوگی۔ جی ہاں، انہوں نے اپنے جائیداد کو نہیں چھوڑا، اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا، سب کچھ کو قربان کر کے اسلام مدینہ کی طرف کر دی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، وہ دیکھنے میں کمزور تھے لیکن ایمان کے عقیدے کے بڑے غنی تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ان کی نگاہوں میں محبوب ترین چیز تھی تو وہ چیز تھی ایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی سلامتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ نے کر رہا ہے الکفر والفسوق والعصیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فطری طور پر انہیں ان چیزوں سے نفرت دے دی تھی اور وہ خیانت کے مرتکب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے خیانت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے نفاق، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے عصیان و تبرک کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ عرش والے نے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ دی، بشارت کی گواہی، تو اپنے ایمان کی گواہی لے کر کے آ، تیرے ایمان کی گواہی تو تیری جماعت کا، تیری ٹوٹی ہوئی جماعت کا کوئی نجومی ہوگا وہی دے گا۔ عرش والا تیرے بارے میں گواہی ضرور دے گا لیکن وہ قیامت کے دن دے گا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھنے والا، ان کو منافق کہنے والے کا انجام قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی 51 آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقین اولین کے لیے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہو، اور جو جنہوں نے حق پر ان کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا سرٹیفکیٹ ملی کہ اللہ ان سے کیا تھا، راضی تھا، اور وہ اللہ سے کیا تھے، راضی تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ، اتنی بڑی گواہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، مہاجرین سے اللہ تعالیٰ راضی، انصار سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی، سابقون الاولون سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی۔ اور میں آپ کو رک کر کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی مقام سب سے بلند ان کا، جن کا جو اولون میں بھی ثابت ہے، اور اولون میں ثابت اگر کوئی شخصیت تھی تو جا کر کے اس کا نام تلاش کرو، تاریخ میں آپ کو ملے گا۔ اس عظیم شخصیت کا نام اسلام کی تاریخ میں صدیق سے جانا جاتا ہے۔ وہ کون سی شخصیت تھی جسے جنت خود تلاش کرتی تھی؟ دنیا جنت کو تلاشتی ہے لیکن صدیق کو جنت خود تلاش کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اگر کوئی سینہ، کوئی اپنے سینے کا دھواں، اپنے سینے کی سڑان نکالنا چاہے تو نکالے، اور صدیق کے بارے میں اپنی زبان کو کھولنا چاہے تو زبان کھولے۔ اگر کوئی صدیق کو گالی دے کر کے، صحابہ کو برا بھلا کہہ کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ جائے، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ صحابہ سے محبت یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ احسان ہے، یہ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہم صحابہ سے محبت کر کے ہی جنت میں جانا کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے جو ہے کیا تھے، مومن تھے، اور بعد میں کیا ہو گئے، بدل گئے۔ ان کے اندر بعد میں کیا ہو گئی، جب دنیا کی رنگینی آئی، دنیا کی چمک آئی تو ان کے اندر تبدیلی آ گئی، اور ان کے اندر نفاق آ گیا، اور ان کے اندر کیا آ گیا، یہ ساری باتیں تھیں۔ قرآن مجید کی معلومات کی اکثر کیا ہے، خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوهم فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول کر لی، مہاجرین کی توبہ قبول کر لی،
مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی، جنہوں نے میدان جہاد میں جا کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اہل ایمان کو اسلام کو پناہ دی اور اہل اسلام کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا. اگر مدد کی بات آئے تو انصار نے جو مہاجرین کی مدد کی، اسلامی تاریخ میں جو اتنی بڑی مثال پیش ہے کسی تاریخ میں کوئی علاقہ نہیں دکھایا. اللہ فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. صحیح معنی میں یہ لوگ سچے کیا ہیں؟ مومن ہیں. اور آج کا وہ دن جن کو دستار بن کر کے اپنی تاریخ دانی کے سامنے اپنے قلم کے نشہ میں اپنے تدبر قرآن تفہیم قرآن کے نام پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اور ان کے ایمان کے بارے میں ایسے الفاظ قائم کرتا ہے، ایسے عنوان قائم کرتا ہے جس سے ان صحابہ کرام کی عظمت کو نقصان نہیں پہنچتی. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کون سی فلسفہ ہے، یہ کون سی تاریخ ہے؟ ایسی تاریخ کو اور ایسی کتابوں کو ندی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے کہ وہ سب کے سب حقیقی معنی میں مومن تھے. اتنی بڑی شہادت اور گواہی کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کسی بھنگی چرسی نجس اور غریب رافضی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اپنے ایمان کی شہادت لانا چاہے تو وہ لائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایمان کی شہادت، ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس پر قائم اور قائم رہنے کی بات قرآن مجید ایک نہیں متعدد مقام پر فرماتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے. اس آیت کو ذرا غور سے دیکھنا. اللہ فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے ترک وطن کیا، جنہوں نے ہجرت کا دکھ بھرا سفر برداشت کیا، جنہوں نے اپنے جانوں کو لے کر کے اپنے ایمان کو لے کر کے ضرورت پڑی تو بچے کو، ضرورت پڑی تو بیوی کو، ضرورت پڑی تو مال و جائیداد کو، سب کچھ کو قربان کر کے ہجرت کی تاریخ پر کی اور وہ ستائے بھی گئے. اس میں سب کچھ چھوڑنے کے بعد بھی جا رہے ہیں، تب بھی وہ پکڑ کر کے مارے جا رہے ہیں، رات کی تاریکیوں میں ڈر کے مارے نکل رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا ہی میں ہم ان کو کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے بہترین. اور آخرت کے بارے میں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم آخرت میں تو ان کو بڑا عزت دیں گے. لوگ کامیاب کاش وہ لوگ جان لیتے. میرے بھائی اور دوستوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول کو عزت و سخروئی دی. مدینۃ الرسول میں اسلامی اسٹیٹ کی داغیں بیٹھ پڑی. مدینۃ الرسول میں ایسی سلطنت وجود میں آئی جو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی سلطنت تھی. اور جس مدینۃ الرسول میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بعد خلفائے راشدین کی شکل میں مسلمانان عالم کو خلافت راشدہ کا دور ملا، قوت ملی، جس پورے دور کے اندر اسلام کو انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے میں پہنچایا. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم تمہیں دنیا کے اندر کیا کر دیں گے؟ پھر جگہ دیں گے. اور آخرت میں بھی جو ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا. میرے بھائی اور دوستوں، میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر کے آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، خلفائے اربعہ خلفائے راشدین کہے جاتے ہیں. اور راشدین کا
मिन्हाज नबूवत पर हुकूमत करने वाले हुए 30 साल तक। और तारीख के साथ उठा करके देखिए, वो जमाना है अबू बकर का, वो जमाना है उमर का, वो जमाना है उस्मान का, वो जमाना है अली का, और 6 महीना हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत का। और मैं आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि वो जमाना है इस्लाम के पनपने का, वो जमाना है इस्लाम के फलने और फूलने का। जी हाँ, मदीनतुर रसूल में इस्लामी स्टेट जरूर कायम हुई थी, लेकिन इस्लाम का तारुफ खिलाफत राशिदा के दौर में हुआ, बिलखुसूस हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ। ये उनका एहसान है, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी कोशिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बूढ़े हो गए तो उनके किसी साथी ने कहा था कि उमर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तो दोस्त थे उनके ज़माने जाहिलियत के, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माने जाहिलियत में बहुत पहलवान, कहीं सोए हुए थे, आसमान खुला हुआ था, रात का आलम था। वो साथी थे, कहा यार अगर 100 ऊंट होते तो खुशी से आराम से मौत की जिंदगी गुजरती, और ऊंटों के ऊन से खेमे बनाए जाते, बड़ा सुकून की जिंदगी गुजरती। वही साथी जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जवानी की हड्डियां इस्लाम के लिए पिलर के तौर पर लगा चुके हैं, वक्त है, रात का सितारे नजूदार हैं, और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम का खलीफा राशिद जमीन पर यूं ही सोए हुए हैं। वही दोस्त आते हैं, कहते उमर ये बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहा इस वक्त मेरी जो ख्वाहिश है वो यही कि अल्लाह का दीन दुनिया के हर कोने में पहुंच जाए, अल्लाह का दीन दुनिया के हर कोने में पहुंच जाए, मेरी यही ख्वाहिश है। और उस ख्वाहिश को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा करके दिखाया। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि इतना गलती मिली इस्लाम को खुलफाए राशिदीन के दौर में, और मैंने आपसे कहा कि राशिद का माना ही होता है मिन्हाज नबूवत पर चलने वाला। और अगर आप बताइए उन्हीं लोगों पर ऐसे इल्जाम आयद कर दें कि वो बिला इस्तेहकाक माले गनीमत को 5 लाख दिनार अपने फलां रिश्तेदार को दे दिया और उसी तरह फलां को दे दिया, तो फिर खिलाफत मिन्हाज नबूवत का माना क्या हो गया, खलीफा राशिद का माना क्या हो गया? अगर एक शख्स पर ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम आयद किए जा रहे हैं जो आज के दौर का मामूली दर्जे का ईमानदार इंसान भी उनके लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो खलीफा राशिदीन पर इतने रकीब और इतने भयानक और इतने गलीज किस्म के इल्जाम आयद कर दिए जाए, तो फिर उनको खलीफा राशिद कहने का कोई माना और कोई मतलब नहीं रह जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने खलीफाए राशिदीन को ही नहीं, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में कुरान मजीद में इतनी कसरत से बार-बार रज़ियल्लाहु अन्हु व रसूलुहु, रज़ियल्लाहु अन्हु व रसूलुहु कहा है कि आप जानते हैं उम्मत इस्लाम में आज एक आदत सी बन गई है कि कोई आदमी जब किसी नबी का नाम लेगा तो जरूर कहेगा अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जब किसी सहाबी का नाम लेता है तो वो क्या दुआ करता है? रज़ियल्लाहु अन्हु। एक तरह से समझ लीजिए कि आज मुसलमानों के अंदर ये राइश, मेरे भाई और दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला किसी सहाबी के बारे में ये कहेगा कि अल्लाह उससे राजी हो गया? अल्लाह को पता था कि मेरा ये बंदा आगे चल करके ईमान पर कायम रहेगा या नहीं रहेगा। अगर उसे ये बात ना मालूम होती तो कहा जाता कि पहले तो ये लोग ईमान पर रहे और बाद में ये लोग क्या हो गए? दुनियादार हो गए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुल मुमिनीन युबाइऊनका तहत अश-शजरा फअलिमा मा फी कुलूबिहिम फअनज़ला as-सकीनता अलैहिम। और कीजिए आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया मुमिनों से। ये सुलह हुदैबिया की बात है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत की नियत से, उम्रा की नियत से आप तशरीफ ले गए थे। 1400 सहाबा किराम आपके साथ थे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके बारे में खबर हुई कि उनको मुशरिकों ने मार दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत पर बैत की थी कि खून उस्मान का इंतकाम लेंगे, अपनी जान चली जाएगी लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये कौन साहब थे? ये कौन लोग थे जिनके बारे में आज निफाक का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? अदब के नाम पर, तारीख के नाम पर, तदब्बुर हदीस के नाम पर, तदब्बुर कुरान के नाम पर, और कहा जाता है कि हमने जो कुछ मवाद का तारीख से उठा करके रख दिया, हमने अपनी तरफ से कोई नई चीजें नहीं लिखी हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, तारीख चू चू का मुरब्बा है। तारीख के अंदर पता नहीं कितना सब जटिलियात की चीजें हैं, और कुरान मजीद के नुसूस सरीहा, अहादीस रसूल को बनाए क्या कर दिया जाए? बस तारीख के चंद जुज़ियों को फलसफा बना करके सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के बारे में एक नहीं, दो नहीं, ढेर
फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहता अश-शजरा। 1400 सहाबे कराम, अल्लाह फरमा रहा कि इन मोमिनों से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होगा। ऐसे नहीं राज़ी होंगे, आगे सुनिए अल्लाह फरमाता आलिमा मा फी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में क्या है जान करके अल्लाह तबारक व तआला उनसे क्या हुआ था, अल्लाह पर कोई चीज छिपी नहीं थी, तो जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए और वो अल्लाह से राज़ी हो जाए, अगर उसके बावजूद भी अगर उनसे कोई शख्स नाराज़ नहीं होता है तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा शख्स अल्लाह से लड़ाई बोल रहा है, अल्लाह से नहीं, अल्लाह के नबी से भी, अल्लाह के नबी के सहाबा से लड़ाई बोल रहा है। और जो अल्लाह से लड़े, अल्लाह के नबी के सहाबा से लड़े, और जो अल्लाह से झगड़ा करे, मेरे भाई और दोस्तों, उसका अंजाम क्या होगा, बुरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर और भी मुतअद्दिद आयात में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के मुकाम और मर्तबे को वाज़ेह किया है। मुख्तलिफ उसलूब में अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर इरशाद होता है इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। ऐ नबी, ये मेरे नबी के सहाबा जो तुमसे तुम्हारे हाथों पर बैत कर रहे हैं, इन्नमा युबाइऊन अल्लाह, वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। अल्लाह से उन्होंने किस बात पर बैत की? इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों को, अपने कीमती जानों को पेश कर देंगे, अपने खून से नस्ल इस्लाम को क्या कर देंगे, सराब कर देंगे। हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उन सहाबा के बारे में कहा जाए कि दिनार और दिरहम के चक्कर में उनकी ज़बानें सिल गई, उन्होंने अपने ही कलम से उम्मत मुस्लिमा की तारीख को गलत मुरतब कर दिया, नुसूस सरीहा की उन्होंने मुखालफत करनी शुरू कर दी और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जोर तोड़ दिया और जानबूझ करके उन्होंने आले बैत को सताने की कोशिश की। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान मजीद की नुसूस सरीहा के ये तमाम चीज़ें खिलाफ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के अमल को मुतअद्दिद मकाम पर अपना अमल करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है वलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। ऐ सहाबा, ऐ मेरे नबी के साथियों, तलवार तुम्हारी चल रही थी, हुक्म मेरा चल रहा था। गर्दनें तुमने नहीं मारी, हमने मारी। अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। तुमने नहीं फेंके, बल्कि तेरे नबी की ताकत, तेरे रब की ताकत उसमें क्या थी, कारफरमा थी। ऐसी एक नहीं, मैंने आपसे कहा बीसियों नहीं सैकड़ों आयात हैं जिनमें सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के मकाम और मर्तबे को मुख्तलिफ उन्वान से उजागर किया गया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इतने वाज़ेह नुसूस के बावजूद भी अगर कोई किताबचा, कोई मजमुआ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के सामने या उनकी शान में गुस्ताखी करे और आपके सामने आए तो उसका मुकाम दिखी होगी। एक मुसलमान के लिए अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सबसे पहले वहां से इस्लाम को, सहाबा के मुकाम को पहचानने की और जानने की कोशिश करें। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में कहा कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम का क्या मुकाम और मर्तबा है। मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखना चाहता हूँ कुरान की रोशनी में। मैं इन्हीं चंद आयात पर बस करना चाहता हूँ और आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जा वजह और मुख्तलिफ उसलूब और मुख्तलिफ पैराए में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तारीफ फरमाई। उनके जन्नती होने की सर्टिफिकेट ही नहीं दी, बल्कि उनसे मोहब्बत को अहले ईमान के लिए जन्नत में जाने का क्या बताया है, जरिया करार दिया है। ईमान की सलामती का अहम तरीन हिस्सा करार दिया है। उनसे दिफा ईमान का दिफा होगा, उनकी जानिब से दिफा ईमान का दिफा होगा, इसलिए कि उनसे मोहब्बत ईमान का क्या है, हिस्सा है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की मुतअद्दिद अंदाज से, मुख्तलिफ अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदह सराई की है। आपने अपने साथियों की अज़मत और मरतबत को मुख्तलिफ सरीह अल्फाज में बयान किया है। और अगर हदीस रसूल के ज़ख़ीरे को आप देखेंगे तो ये तारीफ और तौसीफ कहीं पर आपको इनफरादी नजर आएगी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर अबू बकर की फजीलत बयान की है, कहीं पर उमर की फजीलत बयान की है, कहीं पर उस्मान की फजीलत बयान की है, कहीं पर अली की फजीलत बयान की है, कहीं पर हसनैन की फजीलत बयान की है, कहीं पर आले बैत की फजीलत बयान की है, कहीं पर खालिद इब्न वलीद और कहीं पर अबू उबैदा की एक तफसीर है मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन कहीं पर आप देखेंगे ऐसे भी नुसूस हैं जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को एक ही साथ उनकी फजीलत को क्या किया है, बयान किया है। आइए हम जिन हदीस का भी मुताला करते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तसुब्बु अस्हाबी, ऐ लोगों मेरे सहाबा को गाली मत देना। फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़
رضوان اللہ علیہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسے اپنے ایمان کی سلامتی کی کیا کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لینا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم انہیں ہدف ملامت اور تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ اپنی زبان کو ان کے خلاف جیسے چاہا، جب چاہا تعلیم کے نام پر، ادب کے نام پر، تحقیق کے نام پر، تدبر کے نام پر، فلسفے کے نام پر جیسے بیان کر دو۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرأت و جسارت کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، ان سے محبت، نبی سے محبت، صحابہ سے محبت، کس سے محبت ہے؟ نبی سے محبت ہے۔ ومن ابغضهم فبالبغض ابغضهم، اور اگر کسی کوئی شخص صحابہ سے نفرت کرتا ہے، ان کے بارے میں زبان کھولتا ہے، تو گویا اس صحابہ کے بارے میں زبان نہیں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ ومن آذاهم، اگر تمہارے قلم کی نکلی ہوئی بات سے، پچھلے قلم سے، تمہاری زبان سے کسی صحابی کی شخصیت، شرف صحابیت میں دور ہوتی نظر آئی، یاد رکھنا یہ اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہوگا، اور جو اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کر دے گا؟ دوچار کر دے گا، مصیبت سے پکڑ لے گا، اسے مضبوط پکڑے گا، دنیا میں بھی پریشانی سے دوچار کر سکتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری حالت عجیب ہو چکی ہے۔ آج ہم جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، جس درخت کے نیچے ہم تپتی ہوئی دھوپ میں آ کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی درخت کی جڑ کو کلہاڑی لے کر کے ہم کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اسلام کی تاریخ سے صحابہ کرام اسلام کی تاریخ میں نکال دیا جائے، بالخصوص اسلام کی تاریخ سے خلفائے راشدین کو نکال دیا جائے، معاویہ کو نکال دیا جائے، تو سوال اس بات کا اٹھتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کہاں سے شروع کی جائے؟ اگر وہ لوگ غلط تھے، اسلام کی تاریخ سے ان کی شخصیت کو، ان کی خدمات کو نکال دیا جائے، تو سوال یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کیا یہاں سے شروع ہوگی؟ کہاں سے شروع کرے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کام کیا ہے اسلام کے لیے، بہت بڑا کام ہے۔ اور ایک انسان آج کے زمانے کا سگریٹ پیتا ہوا، جس کی نماز درست نہیں، جس کا روزہ درست نہیں، وہ محض بس یوں کسی بازار میں چلا ہے اور تفریح کے طور پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں جیسے چاہتا ہے بولنے لگتا ہے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں نے یہ کیا۔ اپنے ایمان کی سلامتی کی تمہیں خیر مچانی بنانی چاہیے اور رب سے دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ان میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جائے۔ آج تو رافضیت اور شیعت کا سڑا ہوا بیٹا سنڈاس وہاں سے نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے کہ چند کو چھوڑ کر کے سارے صحابہ کیا ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، مرتد ہو گئے تھے، بددین ہو گئے تھے، اور انہی روایتوں کو لے کر پتہ نہیں علم و تحقیق کے نام پر آج کیسے کیسے گل کھلانے والے امت اسلام کے اندر بھی لوگ موجود ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اگر کسی نے میرے صحابہ کو گالی دی، اس میں کوئی مستثنا نہیں، سارے صحابہ، ادنا درجے کا صحابی کی اس روایت کے اندر کیا ہے؟ بولو شامل۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی، میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے کسی کو بھی گالی، کسی کے بارے میں بھی زبان کو کھولا، کسی کے بارے میں بھی زبان سے کچھ دراسی کی، تو ایسی صورت میں فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت اس پہ، فرشتوں کی لعنت اس پہ، اور تمام دنیا سے پوچھنے والے انسانوں کی لعنت اس پر۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے دشمنی دراصل یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جن کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر
انہیں کے واسطے سے ہم تک کیا پہنچا ہے؟ دین پہنچا ہے، اور انہیں کے واسطے سے ہم پر قرآن پہنچا ہے، انہیں کے واسطے سے ہم پر نماز کا طریقہ پہنچا ہے، انہیں کے واسطے سے ہمارے لیے دین کی باتیں پہنچی ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 23 سال کی زندگی گزاری ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، توحید ان کے واسطے سے آیا، اللہ کی نعمت پوری شریعت اسلامیہ کہہ لیجیے ان کے واسطے سے آئی۔ اگر ہم نے انہیں کو برا بھلا کر دیا، انہیں کی شخصیتوں کو مجروح کر دیا، انہیں پر جبر و جان کر دیا، تو پھر سوال اس بات کا ہوگا کہ ان کے راستے سے جو بات آ رہی ہے کیا وہ جھوٹی ہوگی؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں وہ پورے طور سے اس دین کو ملیا بیٹ کر دینا چاہتے ہیں، وہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ان کا نشانہ صرف صحابہ نہیں بلکہ یہ دین ہے، تاکہ ان کو منمانی کی پوری طور سے کیا ہو جائے، اجازت ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو باطل کے پیچوں کو جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا، اور دشمن بڑا چالاک ہے آج کے زمانے میں، اس سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ دین کے نام پر، تحقیق کے نام پر، صاحب غرب ہونے کے نام پر، مدبر ہونے کے نام پر، مفکر ہونے کے نام پر امت کے درمیان جو چیزیں پیش کر دی جائیں اس کو آپ کو قبول نہیں کرنا ہوگا، بلکہ آپ کو اسے کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھنا ہوگا، اور کتاب و سنت کے خلاف جانے والی کسی بھی بات کو آپ کو قبول نہیں کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، صحابہ کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے لوگوں، باطل سے ٹکرانے کے لیے قوت کی تیاری کرتے رہو، تیر اندازی کو بھی سیکھو، سب کچھ قوت کی تیاری کرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اس کے ذریعہ سے اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں صحابہ سے نفرت ہے اس کو جاننا ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر، جو صحابہ کو منافق کہے وہ خود منافق، جو صحابہ کو غاصب کہے وہ خود غاصب، جو صحابہ کو خائن کہے وہ خود خائن، جو صحابہ کو بے ایمان کہے وہ خود بے ایمان۔ قرآن مجید نے ان کے ایمان کی دہائی دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے ہیں مسلم؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائے اسی طرح جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ بیوقوف کون لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں سوال تعامل کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں حرف ملامت اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں وہ یہود و نصارہ سے ملے ہوئے۔ جی ہاں، اگر آپ ایک یہودی سے جا کر کے پوچھو امت یہود میں کون وہ انسان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد افضل لوگ ہیں، تو وہ کہے گا کہ حضرت موسیٰ پر جنہوں نے ایمان لایا وہ لوگ افضل ترین لوگ ہیں۔ اگر کسی نصرانی سے، کسی کرسچن سے جا کر کے پوچھو کہ عیسائی تاریخ میں افضل لوگ کون لوگ ہیں، تو وہ یہی کہے گا آپ سے کہ وہ لوگ اچھے ہیں، وہ افضل لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا لائے تھے، ایمان لائے تھے۔ لیکن کسی بدبخت راستے سے جا کر کے پوچھو کہ امت اسلام میں سب سے بدترین کون ہے، وہ کہے گا اللہ کے رسول صحابہ، اور بالخصوص کہے گا خلفائے راشدین، اور خاص طور سے اس میں نام لے گا ابو بکر اور عمر کا۔ میرے بھائیو اور دوستوں، علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ایک رافضی کی عقل چونٹی کی عقل سے بھی کمزور ترین۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے میرے بھائیو اور دوستوں کہ چونٹی اپنے چونٹی ساتھیوں سے کہتی ہے کہ تم سوراخوں میں واپس چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکری، ان کے ساتھی بے خبری میں تمہیں روز نہ دیں۔ اللہ اکبر، ایک چونٹی تھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں یہ کہتی جان بوجھ کر کے وہ چونٹی کو نہیں روکیں گے، لیکن بے خبری میں ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ نہ سکے، تمہیں روک دیں۔ لیکن امت اسلام کا ایک شخص اسلام کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ انہوں نے حکومت و سلطنت کے لیے ایسے تلواریں ماریں جس طرح آج کے دور کے سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں، اور وہ ایسے جھپٹ پڑے
قیامت کے دن انشاءاللہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے موضوع کے تیسرے پہلو پر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عظمت، یاران رسول یعنی خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عزت کیا کیسے کرتے تھے اور ان کا مقام آپس میں ایک دوسرے کے ہاں کیا تھا، یہ تو ساری بکواس ہے جو آج اناپ شناپ انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ فلاں سے دشمنی تھی، فلاں کو فلاں سے دشمنی تھی، ورنہ اگر تعلیم کی سچائی کو دیکھو گے، نصوص کتاب و سنت کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں اس وقت صدیق کا انتقال ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا میری دعا ہے کہ مجھے ابو بکر کی طرح چلانا۔ اللہ اکبر، کہا جا رہا ابو بکر میں علی میں کیا تھی؟ دشمنی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر علی کو ملتی ہے تو پاؤں کے سوج جاتے ہیں، حسن اور حسین سہارا دیتے ہیں، کہتے ہیں بابا آج فاتح خیبر شہر خدا اٹھنے کی سبب نہیں، کہا آج تنہا عمر نہیں گیا ہے بلکہ اسلام اللہ اکبر۔ ان کو اتنی محبت تھی، آج افسانے کر دیے گئے کہ علی کو ان سے دشمنی تھی، فلاں کو فلاں سے دشمنی تھی۔ میرے بھائیوں آؤ میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی کتنی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، اصحاب محمد کو اے لوگوں گالی مت دو، فلمقام احدهم ساعة مع النبي يعني مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدكم 40 سنة۔ ایک شخص 40 سال تک نیکی کرے اور صحابی اگر چند لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا ہے تو اس کی برابری آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جائے کہ جس صحابی نے 23 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت کا ساتھی، جنت کا ساتھی، ہر میدان میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ساتھ دیا ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرفۃ العارف اللہ الصارم المسلول علی شاکر الرسول میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، ان کے بیٹے تھے عبید اللہ، ان کے بیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی مسئلے میں مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی مشہور صحابی ہیں، حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں تو میں ہو گئی، بات تکرار اور چھڑے میں پہنچ گئی، یہاں تک کہ عبید اللہ نے حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، کوئی بھدا جملہ استعمال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عمر خلیفہ راشد ہیں، اس وقت اسلام کے خلیفہ ہیں، اسلامی اسٹیٹ کے مالک ہیں، اپنا بیٹا عبید اللہ، آپ اس سے سردار پوری ہو گئے، کہا لوہار کو بلاؤ، میں نظر مانتا ہوں، میں جب تک عبید اللہ کی زبان کاٹ نہیں دوں گا میں نظر مان چکا ہوں، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کیوں کہا؟ تاکہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس طرح کی حماقت جس طرح میرے بیٹے عبید اللہ نے کی ہے، دوبارہ کوئی اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کرتی تھی، کس طرح پیار تھا، تفصیل ہے واقعے میں۔ بعد میں مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کچھ بنایا اور کیسے کیسے کر کے معاملے کو کیا کیا، رفع دفع کیا۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بدنی صحابی تھے، حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ انسان کے بارے میں کچھ اناپ شناپ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کو پیش کیا گیا تو کہا اللہ کی قسم اگر یہ بدنی صحابی چند ساعت جو چند لمحہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا ہے اگر اس کا ٹرن آؤٹ ہوتا تو اے انصاریوں آج تم سب کی طرف سے عمر کافی ہوتا ہے، یعنی میں اس کو اس کے انجام کروں۔ اللہ وہ بدنی صحابی معمولی وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی فکر ہے کہ ان کے بارے میں کچھ فیصلہ دینے کو نہیں اٹھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج افسوس کی بات ہے آج تو نبی کے صحابہ کو گالی دینا ایک فیشن بن گیا ہے، تہوار مناتے ہیں،
ولعن على سلم قریش جبتیہما تابوتیہما وابنتیہما. آخر میں جو ہوتا ہے کہ اے اللہ میں لعنت بھیجتا ہوں قریش کے دو بتوں پر. مقصود کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک ابو بکر اور عمر. کہتا ہے قریش کے دو سرکشوں پر تابوتوں پر اور ان کی دونوں بیٹیوں پر عائشہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر کی بیٹی کون تھی؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. یہ اسلام کے نمائندہ لوگ ہیں جو اہل اسلام کو جو کافی سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں. شکایت ہمیں ان سے ہے جو وہ دستار کے مالک ہیں, جو علامہ کہے جاتے ہیں, جن کا ایک مقام ہے, جن کا ایک مرتبہ ہے, لیکن ایسی کتابیں لکھتے ہیں اور ایسی باتیں لکھتے ہیں جس سے صحابہ کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ مجروح ہوتی ہے. میرے بھائیو اور دوستو, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد اصلاحها وانقاها وخيرها قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاه اللہ لرسالته. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا سب سے صاف, سب سے بہترین دل جو پایا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسالت کے لیے کیا کر دیا؟ خاص کر دیا, چن لیا. اور اس کے بعد بندوں کے دلوں میں دیکھا تو جو سب سے بہترین دل کے مالک لوگ تھے, سب سے صاف ستھرے دل کے مالک لوگ تھے, جس میں کینہ نہیں, جس میں حسد نہیں, جس میں بغض نہیں, جس میں ایمان کے علاوہ کسی چیز کی جگہ نہیں. اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ خاص کر کے فختارهم وزرع لنبیہ, ان کو اپنے نبی کے لیے کیا بنا دیا؟ ساتھی بنا دیا. اس لیے نصرت لدینہ نشر لدعوتہ, تاکہ وہ اس کے دین کی مدد کر سکیں, اس کے دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا سکیں. اور بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اللہ کے رسول کے دین کو دنیا کے کونے میں پہنچایا. میرے بھائیو اور دوستو, میں بات کو سمجھنا چاہتا ہوں اور بات کو اپنے ختم کرنے کی کوشش میں ہوں اور سمیٹنے کی کوشش میں ہوں. آپ سے گزارش ہے سنجیدگی کے ساتھ سنیں. میں نے آپ سے جیسا کہ شروع میں کہا کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کوئی ادنا درجے کا بھی صحابی تو دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ نہیں, سارے ولی اللہ مل کر کے ان کی برابری نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ میں بھی درجات کیے تھے اور ان کے مقام اور درجات میں کیا ہے؟ فرق ہے. ان میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اور سب سے زیادہ بلند مقام جو رکھتے ہیں اسلام کی تاریخ میں, میں نے آپ سے کہا اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے, جسے صدیق کے ذریعہ جانا اور پہچانا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ آیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اس آیت کریمہ کو آپ قرآن مجید کھول کر کے جا کر کے دیکھیے گا, پتہ یہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ضعیف مسلمان جو مکہ میں ستائے جاتے تھے غلام لائن کے, جا کر کے ان کو خرید لیتے تھے اور ان کو کیا کرتے تھے؟ آزاد کر دیتے تھے. ایک دن ان کے بعد ابو قحافہ نے کہا بیٹا کچھ تو سمجھداری کا کام کر, اگر تجھے غلام بھی آزاد کرتے ہیں تو تو ذرا تندرست طاقتور امانت دیکھ دیکھ کر کے آزاد کر, شاید تیرے اوپر کوئی مشکل کی گھڑی آئے تو تیرے کیا آئے؟ کام آئے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے ابو ان غلاموں کی آزادی سے میرا مقصود کوئی دنیا نہیں ہے, ان غلاموں کی آزادی سے میرا مقصود کیا ہے؟ قرآن کا حصہ بن گئے. کون بن گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ فرماتا ہے اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اے لوگوں اگر تم ان کی مدد نہ کرو اللہ مدد کرنے والا ہے. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. دو میں کا آپ تاریخ مطالعہ کیجیے, پتہ یہ چلے گا غار میں اگر پہلے اللہ کے رسول تھے تو دوسرے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کے موقع پر اگر پہلا رسول تو دوسرا کون؟ بدر کے میدان میں اگر پہلا رسول تو دوسرا کون؟ جی قبر میں اگر پہلا رسول تو دوسرا کون؟ جی کوئی شخص اگر ابو بکر کو اللہ کے رسول سے الگ کر کے دیکھنا چاہے تو دیکھے, کون الگ کر لے گا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق آپ کے داہنے تھے, عمر آپ کے بائیں نے کہا ایسے ہم اٹھیں گے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبت
اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، چھین لیا، قصر کر دیا اور ان پر نامعلوم کیا کیا الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له تردد ونظر الا بابا، جس کو بھی میں نے اسلام کی طرف دعوت دی وہ ہچکا پشو پیش کر رہا، لیکن ابو بکر سے جب میں نے کہا کہ میں تو نبی بن گیا، رسول بن گیا، فوراً ابو بکر میری کیا کرتے تصدیق کر دی، جی ہاں یہی وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقیت کا لقب ملا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا تھا، منظور تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی، وہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ جی ہاں، تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ متعدد مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی جو ہے قرآن مجید سے کیا ہوئی ہے، تائید ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جو مقام اور مرتبہ کے اگر دیکھا جائے تو ابو بکر کے بعد نام آتا ہے، لیکن اسلام کی خدمت، اسلام کے کاج اور اسلام کی بلندی اور اسلام کو اہل دنیا تک پہنچانے کا جہاں تک معاملہ ہے، جو مقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ہے اور آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا ایک کیاری ہے پھولوں کی، مختلف قسم کے اس میں کیا لگے ہیں، صحابہ یہ سب گلشن نبوت کے پھول کے چہکتے ہوئے، گلشن نبوت کے سارے صحابہ پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی قیمت ہے، لیکن ہر پھول کا خوشبو اور مقام کیا ہے، جداگانہ الگ الگ ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کھیت کو، اس باغ کو ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی جو اس کو پانی دے۔ میں نے دیکھا کہ میرا ابو بکر کھڑا ہوا اور اس نے اس کھیت کو سیراب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے سیراب کرنے میں تھوڑی سی کمزوری تھی، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا میرا عمر کھڑا ہوا اور ایسے سیراب کیا، اتنی تیزی کے ساتھ سیراب کیا، حتیٰ سر بلند، یہاں تک کہ مڈیریں جھڑک گئی، کھیت لہرا اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تاریخی طور پر پوری سچ ہوئی۔ اسلام کی عظمت اور بلندی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملی۔ اسلام کو پھلنے اور پھولنے کا، پنپنے کا موقع جو ملا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملا، اور اسی عمر کو آج اگر کوئی شخص زبان کھولتا ہے، ان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستوں میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اللہ سے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے اور رات چمک رہی تھی، ستارے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عند نجوم السماء، اے اللہ کے رسول کیا آپ کی امت میں کوئی امتی ایسا ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں آسمان میں پھیلے ہوئے ستاروں کے مانند ہو، جتنی ان کی گنتی اتنی اس کے پاس نیکیاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کس کا لیا؟ لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ علی افضل تھے یا ابو بکر افضل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تو کہا ہاں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ عمر ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ کا مقام نہیں، مقام اپنا اپنا، ہر کسی کا مقام اپنا اپنا ہے، لیکن ہر کوئی دوسرے نبوت کا مہتا ہوا پھول ہے، اور تربیت نبوی میں ہر کسی نے فائدہ اٹھا کر کے اپنے ایمانی طاقت کو اس نے مضبوط بنایا ہے۔ جنت پکی ہے لیکن مقام کسی کا الگ الگ ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنوں کے درمیان ستائے جاتے ہیں، جو اپنوں کے بعد قلم سے جو ہے جن کو زیادہ ہی نقصان پہنچتا ہے، جن کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو عثمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد یوم قط، اگر آج کے بعد عثمان نیکی کا کوئی بھی کام
بیٹیاں ہوتی تو وہ تجھے ایک ایک کر کے کیا کر دیتا، دے دیتا۔ عثمان نے جیسے اسرا کے موقع پر محسن عثمان، محسن اسلام ہے عثمان، محسن انسانیت ہے عثمان، جیسے اسرا کے موقع پر انہوں نے اپنے مال و جائیداد کا دہانہ کھول دیا اسلامی لشکر کے لیے۔ یہی عثمان ہیں جنہوں نے بیر روما خریدا اور مسلمانوں کے لیے کیا کر دیا، وقف کر دیا، مسجد نبوی کی زمین کو خریدی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا عتیق حملہ کیا جائے، میرے بھائی اور دوستوں، کوئی آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگی۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا مقام اپنی جگہ، لیکن ان کی ترتیب علی منہاج الخلافہ، یعنی سب سے بلند مقام اگر امت اسلام میں کسی کا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے کس کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے کس کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد مقام و مرتبہ ہے کن کا، عشرہ مبشرہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی کیا کری ہے، بشارت دی ہے۔ اور اس میں سے چاروں کیا ہیں، خلفاء طلحہ اور زبیر، سعد اور سعید، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور امین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ ان کے علاوہ بھی صحابہ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ ہے، خدیجہ الکبریٰ محسن انسانیت ہے، اللہ کی جانب سے ان کو سلام آتا ہے، اور دوسرے صحابہ ہیں جن کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی کہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، بالخصوص میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام کے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، ان کا بھی مقام اور مرتبہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داماد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ میں آپ علی تم ہمارے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے کیا ہو بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہاری حیثیت مجھ سے ویسے ہے جیسے مقام اور مرتبہ کس کا تھا، ہارون اور موسیٰ کا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو اگر خلفائے راشدین کی خوبیوں کو اگر آپ دیکھو گے تو میرے بھائی اور دوستوں پتہ یہ چلے گا کہ کچھ خوبیاں ایسی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو نظر آئیں گی جو دوسروں کے نظر نہیں آئیں گی۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مرد کریں، مرض موت میں آپ مرض موت کے آپ شکار، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ آقا نماز کا وقت ہوا چلا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں، ایک بار، دو بار، تین بار آتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لوگ مصلی پر کیا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ مصلی پر انتظار کرنے والے لوگوں میں علی بھی تھے، عباس بھی تھے، خاندان نبوت کے لوگ تھے، موجود تھے، لیکن زمانے رسالت گویا ہوئی تو کہا گرو ابابکر ابو بکر کو کہو کہ نبی کی زندہ جی میرے مسلح پر کھڑے ہو کر کے دنیا کی ماں کرا دے۔ میرے بھائی اور دوستوں، مقام اپنا اپنا، ہر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ مقام میں درجات ہیں، اور ان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق مراتب رکھا ہے، اور اگر ان فرق مراتب کو کوئی شخص مد نظر نہ رکھے، تعصب کا شکار ہو جائے اور یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو فلاں نے شہید کر دیا، میں آپ کو ایک بات لمبی تو نہیں ہو رہی، 2 منٹ بول سکتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک خاص مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے خلفائے راشدین صحابہ رسول کے بارے میں جو زبان کھولا جاتا ہے وہ اس مسئلے کو لے کر کے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا غاصبانہ کو سمان لیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، نصوص ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد، جن کا واضح مفہوم ہی بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا۔ جی ہاں، اور اگر ان کو کوئی شخص باراعدہ دے تو پھر آزاد ہو کر جو چاہے گا۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خون عثمان، شہادت عثمان کو لے کر کے عام طور سے مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جن کا خود بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہ خار المومنین ہیں، وہ قاتلین
بہترین ذریعہ ہے. لیکن محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تاریخی خیانت کے مرتکب ہوں. جب واقعہ کربلا کو آپ پڑھیں تو آپ دو چیزوں کو مربوط رکھیں. کوفی بلدوں کی غداری سیاسی، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا. یہ کوفی ملک بھی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کیا ہیں اصلی ذمہ دار ہیں. خطوط لکھا اور نبی کا نواز سے وہاں پہنچا تو ان کو مظلومانہ طور سے شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا. میرے بھائیو اور دوستوں، دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول کی چاچی چچی ام ہانی تشریف لاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غمگین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کس نے دکھ پہنچایا؟ کہا مہانی میرا یہ نواسا قرب و بلا یعنی پریشانی اور مشقت کے ساتھ مار دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. تکلیف اس بات کی ہے کہ اس کو مارنے والے لوگ میری امت کے ہوں گے. یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو شہید کرنے والے دوسرے لوگ ہوں گے. شہادت کے باوجود بھی ان کو اسلام کے دائرے سے خارج گویا ایسے ماحول بن جائیں گے، ایسے سیاسی حالات پیدا ہو جائیں گے جہاں حق کو ناحق پہچاننا کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، پوری کتب حدیث کو آپ مطالعہ کر جائیے، پڑھ جائیے کہ شہادت عثمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بہت پہلے ہو رہا. وہ چھوٹے سے وہ کھیل رہے تھے، کودک رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. لیکن کتب حدیث میں ایک حدیث اٹھا کر کے آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المومنین نے، یا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے باپ علی نے، ان کی ماں فاطمہ نے، ان کی بہنوں نے، کسی ایک نے دعا کی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی کو، ہمارے بیٹے کو، ہمارے فلاں کو اس مشکل سے نجات دے. اس لیے کہ شہادت یہ مطلوب مقصود مومن ہے. شہادت ان کی یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قطعی معاملہ ہونی تھی اور ہوئی، اور اس میں مرتکب وہ لوگ تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام صحابہ کرام سے محبت کی، بالخصوص آل بیت